اپنی اولاد کی اصلاح کرنی ہے گھر کو جھگڑیا کرو پاک رکھو اپنا اخلاق تے رویہ سونا پڑا ساری اولاد وچ بگاڑ دا ایک سبب بھی ہے جن وچ اساں سارے قصوروار ہیں پیچھے نہ تھی بالان دی عادت ہوندی ہے انہاں کو سمجھ نہیں ہوندی اے جڑے ویلے مسجد وچ پہنچ ونجن نا جڑا ماحول گھر وچ بنے دن اے مسجد وچ ہی وہ بڑے اے سمجھدن جی میں ایسا گھر وچ کرنے نہ مسجد وچ ہی کر گھر وچ شور مچاونے مسجد وچ ایک کہیں ویلے ٹوٹی دے وانتے ٹوٹی دا پانی کھول باسن اور منہ چھٹے تو چھٹا تے کہیں ویلے پیر دھوان جو باسن تے دھویں دے بیٹھے بعض سارے بڑھڑے حضرات یوں جے انہیں چاٹ رکھی اتھوں بھجایا وہ بال سوچن پہ ویندے کوئی ایتھا ہی میرا پیو ایتھا وضو کریں دے ایتھا ہی میرا برائی وضو کریں دے او تا ٹوٹی کھول باندھن اونا کو تو کوئی نہیں کٹے دے دے سا کٹن تا نہ چاہی دا ہاں اتھا کو سمجھاونا چاہی دا کہ بابا وضو ہی میں نہیں کریں دا جی میں تو کریں آمیں تے کو سکھاوا وضو ہی کریں اگر ایسا غصہ کرتے بیر کٹ چھو مسجد سے بال شور کریں دیں انہاں گناہ منڈیتا کرو اور مسجد جو بجن ایک صف تو بھائی صف بھائی حضرت کیا کریں دیں سارے جرے پرانے دے پکے نمازی بدے ہوئے پہلی صفی چون دے کان کنو پکڑیا پیچھا اور تو پیچھا اور کریں دیں کو مسجد باہر کاڑ چھوڑیا نسو جرا مسجد چونجے کو کاڑ چھوڑو وڈا تھی تے پکا نمازی تہیں پڑھنا مسجد کو آباد تہیں کرنا ہی بال وڈے تھی تے نمازی ہی پڑھنا ہی آجی کو کاڑ چھوڑے وے تے باروں کو ماحول جیو جیا ملے ہوں تھی منا تو جے کو کٹیا مسجد چون وہ کو ماحول مل گیا غلط بلو مسجد علیہ پاسے موہی نہ کی آج سارے مسجدی نمازیاں کو خالی ہے آج سارے مسجدی ویچ قرآن پڑھنا لے بال نہیں ملتے آج لوگ آدن بال پڑھاؤں قرآن پڑھیں تا گھارے جو استاد آوے پڑھاوے مسجد نہ وجڑا پوے اگر دی مسجد شور کریں دن جی وہ اس شور تا بال کریں دن باہمیں گھار روے تے باہمیں مسجد انہ دے شور کو باندھتا تین کرنا بجائے بھجاون دے انہ کو ادب سکھاونا ہے تو ستا نال گھنتے آؤ ہاتا کہ مسجد دی محبت تھی وے اور انہ کو سمجھاؤ آبالا کو جی میں نماز پڑھ دا نا تو بھی ہوئے پڑھ جی میں خاموش تھی تے بات تا شور نہیں کریں دا اللہ دا گھر تو میں تو ایک واقعہ دی طرف توجہ کراونا چاہنا تو آپ ضرور سمجھ آسی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا دور پاک ہے مسجد جبال ہوئے بھی داخل تھی دیا کہیں ویلے ممبر تے چاڑ میں دیا کہیں ویلے کہیں سیٹ تو کھڑے ہو دیا وہ وقت یاد نہیں جلے حضور سجدے وچ بندے نا وہ شان والے بال نام جلے سجدے دے وچ حضور دی کانڈ مبارک تے چاڑ میں ایک جوار حضور نماز پہ پڑھیں دن حضور دا سر مبارک سجدے وچے ایک شان والی ہستی تے چھوٹے بال آئے جو ہیں حضور دی کنڈ مبارک تے چڑھ گیا حضور نے دھکا دیتے ہٹایا نہیں آج سجدہ لمبا کر چھوڑا اساڑی تو کوئی ہوندہ ہوگلے دھکا دیتے باہر کٹیا لیکن نبی سیدھا رویت اخلاق مبارکہ دیکھو اٹھایا نہیں حضور سر سجدے چ رکھی پہ شان ہی دیکھو حضور دے سمجھاون دا انداز ہی دیکھو اج مقتدی حیران ایڈا لمبا سجدہ اچھا حضور سجدہ فرمائی پہ اسد اقتدا کرنی ہے اج تسبیح ود دیا گیا 5 دفعہ نہیں 7 دفعہ نہیں 11 دفعہ نہیں اج 72 دفعہ تسبیح پڑھ چھوڑیے 73 دفعہ پڑھ چھوڑیے اور سجدے تو سر نہیں چاہتا جب تک وہ شان والے خود نہیں لٹھے نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ خلافت نعرہ حیدری نعرہ مصطفیٰ اگر یکی پابندی ہو بیا تو حضور فرماوے نا آمنا نہیں کرو انہاں کو سمجھ کہا نہیں اے سجدے کروں اے اتے چاڑ بے رہے اگر نبی سی سجدے کو لمبا کر چھوڑا دل حضور نماز سلام مکمل کرتے حضور نے اپنے غلامہ دی طرف رخ انور فرمایا حضور خیر تاہی فرمایا سجدے دی حالت اتنا میرے نواز امام حسین میرے کٹ دے چار کی ہم میں مناسب نہیں سمجھا لہاوا جب تک خود نہیں لتھے میں سجدے میں تسبیح لمبی کی تھی سبحان اللہ سبحان اللہ اگر تربیت ایسی ہے مقام میدان کرب و بلا دے اندر امام حسین سہیں اس سجدے مبارک دی لاج رکھی ایک وقت تھا نانا جان تسا ساڑی خاطر سجدہ لمبا کی تھا اج دوڑے دین کو خون دی ضرورت ہے میں حسین 72 تن قربان کر دے سا مگر دین دے
اگر تربیت ایسی ہے القربان نے کتنے دیتے اسا تھکے دیتے بہر کٹھنے ہیں اسا رے ابالا دا جرا رویہ تے جرا انداز ہے اندے وچ ہنے دا قصور نہیں ایک قصور سارا سادہ ہے اسا ماحول انہاں کو دیتا ہی کوئی نہیں چلتا امام غزالی فرمیدن اے اولاد ساری سارے کل امانت ہے اللہ دی امانت ہے انہاں دے ذہن صاف ہیں انہاں دے سینے صاف ہیں انہاں دے ذہن تے سینے کو بھرنا اسا ہے اگر انہاں دی تربیت چنگی کرے سو تے چنگے بڑھ گئے توڑے واسطے ول چینے توڑا نا بلند کرے سن توڑی قبری جنت دباغ ہو سی تے اگر تسا انہاں دی تربیت نہ کی دی اے غلط سوسائٹی تے غلط معاشرے دا حصہ بن گئے ول انہاں دے گناہ وچ تسا شریک راسو جو رب دی امانت وچ خیانت کی تہی واسطے مختصر وقت وچ میری تقریر دا لبے لباب سمجھو اپنی اولاد دی اصلاح کرو انہاں دے رویے سونے بڑھا نبی سے فرمایا اکرموا اولادکم اپنی اولاد دی عزت کرو کیا مطلب انہاں دی تربیت سونی کرو انہاں کو چنگا اخلاق سکھاؤ اور حضور دی محبت دل وچ پاؤ نبی سے فرمایا سرکار دی سیرت مبارکہ دے واقعات انہاں کو سناؤ شادی نواز پڑھتے آؤ بالا کو کٹھا کرتے ڈرامے نہ دکھاؤ انہاں کو حضور دی سیرت دا کوئی واقعہ سناؤ حضور دی آل دی شان دسو صحابہ کرام دے واقعات سناؤ تاکہ انہاں دے دل وچ ای پیدائشی طور تے بچپن دے وچ بھی حضور دی آل دی محبت اسا اے ماحول جڑا نہ دے سو ساری اولاد ضرور بگڑ سی غور فرماؤ او وقت آمن والا ہے جنہاں اللہ دی بارگاہ وچ حاضری تھی سی سارے بسے چل جان بسا مٹوٹ لیا لے ہن تو موگیاں بساں اور جڑے ویلے اڈا نیڑے آوے ہاتھ ول بھجے نے سواریاں کو دیکھتے ہو آخر بھی تیز بھجیاں تے جڑے ویلے اگو والی میں ٹر دیاں جی میں لنڈی گڈی چھٹی تے ہن میں ہی سمجھو نیڑے لگا بیٹھا تے میں ہن چھت والا گھیر لیندا پیا تو سبحان اللہ اونچی سبحان اللہ او وقت قریب ہے جنہاں اللہ دی بارگاہ وچ حاضری تھی سی اللہ کریم نے فرمایا افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور کیا نیوے جان دے جر ویلے اٹھائے وے سو قبراں وچ فرمایا وہ وقت آمن والا ہے جنہاں قبراں وچ اٹھ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر کبیر وچ فرمایا بال اماں دے پیٹ چاندے اماں دے کپڑے بناون شروع کر دیندی ہے سردی ہوئے تو سردیاں دے کپڑے گرمیاں ہوئے تو گرمیاں دے کپڑے نال کی دولے بھی بڑے سن دولیا ہر شے تیار پہلے کرے سن کوئی سوال چکرے ایک کیوں پئی تیاری تھی دیئے بال دا کوئی ہے کنا ماکسی اللہ نے امید دیتی کرم کیتے سی جب مانا لائے تیاری تم پہ کریں دے ہیں اللہ کریم نے اتنا فرمایا او وقت قریبی وے جی میں بال نہیں جمدہ تیاری پہلے کریں دے وے او وقت قریب ہے بلا تشبیہ و تمثیل جنہاں قبرائیں چو اٹھ سو کیفیت کیا ہو سی ہی واسطے ان دی تیاری بھی پہلے کرو ما افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور سانی میں جان دے جلے اٹھائے وے سو قبرہ بچو حضرت اسرافیل علیہ السلام سور بھوکے سن اور وہ سور اتنا بڑا ہے ان دے وچ ہر بندے دی روح دا جرا ایک سوراخ ہر بندے دی روح نالوں دا تعلق ہے جتنے بندے ہو سن اتنے اس سور دے اندر سوراخ ہو سن بھوکا ہی کو مل سی یکے فنا تھا 40 سال ہر شے کو فنا ہو حتیٰ کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام دے بھی موت تاری تھی اللہ کریم اعلان فرمے سی لمن الملک اليوم آج دلی کیندی بادشاہی ہے کوئی جواب نہیں وانا لگا خود فرمے سی للہ الواحد القہار
40 سال تو بعد اللہ کریم حضرت اسرافیل علیہ السلام کو زندہ فرمے سی. آپ سور پھکے سن، ہر کوئی زندہ تھی. اللہ دی بارگاہ وچ حاضری تھی سی او کیڑی کیفیت نال ویسی. اللہ کریم نے فرمایا یوم یکون الناس کالفراش المبثوث. میں جی میں بتی بلدی پئی ہوئے، روشنی ہوئے، پروانے ڈھاندن اور انہاں دے آوان ونجن دا ہکو رستہ نہیں ہوندا، جڈو جا ملے اڈاؤں ڈھاندن. فرمایا ہوں جاڑے لوگاں دی کیفیتی میں ہو سی جی میں اے پروانے پہ ڈھاندے ہوئن، کوئی رستے دا پتہ کوئی نہ ہو سی، اوسان خطا تھی ویسن، کوئی کڈے منہ کی تھی ودا ہو سی، کوئی کڈے بھجدہ ودا ہو سی، کوئی ایک پاسا نہ ہو سی، جڈے کہیں دا منہ ہو سی نہیں بچ. اللہ کریم نے فرمایا وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ. ہوں جاڑے پہاڑاں کو دیکھ سو اے ایوے بدے اڑ دے حسن جی میں کبا کو پنجا ونجے تد وچوں اودے ٹکڑے نکلتے اڑ دن. فرمایا اے پہاڑ ایوے اڑ دے بدے حسن. ذرا غور فرماؤ، پتھر سخت چاہے اتنا بڑے بڑے پہاڑاں دی کیفیت ہے ہو سی، انسان تا جسم دا کمزور ہے دی کیفیت کیا ہو سی. پر میں وہ وقت یاد کرو جن لے قبرہ میں چوٹھائے ویسو اوسان خطا تھی ویسن، کوئی جگہ نہ لگ سی چھپڑ دی کنے پھنجو جنہیں مواسی بھاج پوسو، بلکہ تھی سی وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ. جو کچھ سینے میں جو لکائی وتے ہیں سب کچھ ظاہر ہو سکتا. آج دا سب کچھ ظاہر دے ریٹھا میں دے نا، بظاہر تعریف کروں اندر بھامے کھوٹی ہوئے بندیا دن میں مخلص بندہ ہے. اون جاڑے صرف ظاہری اعمال ظاہر نہیں تھی منے، سینے دے خیالات ہی ظاہر ہو سکتا. دل دے اندر جو کچھ چھپائی بیٹھے ہوئے جو عمل کریں گے دل دے اندر توارے جے ارادے ہونے جو خیالات ہونے او بھی ظاہر تھی. قیامت دنیوں سی اللہ دی بارگاہ پیشی تھی سی اور شہید کو حاضر کیتا ویسی کتنا بڑا مقام شہید دا. اللہ کریم فرمے سی شہید کو تے میرے واسطے کیا کیتا آکسی کریم میں تیرے رستے دے جہاد کریں داریاں حتیٰ کہ میں تے اپنی جان دا نظرانہ ہی پیش کر چھوڑیا. اللہ کریم فرمے سی نہیں تیرا مقصد میری رضا نہ ہوئی، مقصد ہے لڑسا شہید تھی ویسا لوگ شہید تھے سڑے سن، اگر زندہ ہو سا تا غازی سرویسا اوتے کو دنیا سروا دیتا میرے واسطے کیا کیتے. تیری تا نیت ہی ٹھیک کو نہ حکم تھی سی کو کھیلتے جہنم میں سے عالم دین دوارا آسی پچھا ویسی رب فرمیسی تے میرے واسطے کیا کیتے اکسی علم پڑھیا ہم تے پڑھایا ہم لوگاں کو سنے دا ہم خود عمل کرنے دی کوشش کی دیا لوگاں دی اصلاح کرے دا ہم. رب فرمیسی تو تہیں واسطے پڑھیا ہمیں جو لوگ میں کو عالم سڑن ہوتے کو دنیا سنوا دیتا ہم دنیا تیری ٹھاٹ ہے تو دس میرے واسطے کیا کیتے. حکم تھی سکیل تے جہنم میں سے قاری دیواری آسی. اللہ فرمیسی میرے واسطے کیا کیتے قرآن پڑھے ہم لوگاں کو قرآن سنے دا ہم. اللہ فرمیسی جھوٹ نہ بول دل لے چے ہوندہ قرآن پڑھ سا بال بال تھی لوگ میرے تعریفہ کرے سن اور میں دنیا کرا چھوڑے ہم تیرے نعرے لبا چھوڑے ہم دس میرے واسطے کیا کیتا ہوئی جواب ناسی. رب فرمیسی کھیل تے جہنم میں سے کتنا بڑا اعزاز شہید تھی وجنا عالم دین ہونا قاری قرآن ہونا مگر نیت ٹھیک کوئی نہیں اے نیکی کوئی فائدہ نہیں. یہ واسطے فرمایا وقت یاد کرو جنہاں سینے دیا گالی بھی ظاہر تھی جو کچھ دل خیالات رکھ دے وے جو کچھ سچیں دے وے اے بھی سامنے ہو بلکہ تھی منے سنو قرآن سبان جر لے آونے سبحان اللہ اچھی سنی. اللہ کریم نے فرمایا ان ربهم بهم
يومئذ لخبير إن ربهم بهم يومئذ لخبير پکی گال ہے انہاں دا رب انہاں کو ہو جہاڑے خبر دے کیا دنیا جو کچھ بدے کریں دے اللہ کو پتہ کوئی نہیں اللہ دی ذات عالم الغیب ذات رب سب کچھ جان دے اجانا سا عمل کریں دے پیچھے ہیں رب کو پہلے پتہ ہے مگر اتنا کہ اون جہاڑے دی قید کیوں لئی واسطے کہ انہی ایک خاص حکومت صرف رب دی ہومنی ہے بیا کوئی حاکم نہیں ہومنا اون جہاڑے حکم صرف رب دا چلنے یہ واسطے فرمایا اے سوچ تے عمل کرا ہے سینے دے خیالات کو دل دے خیالات کو بہتر کرا ہے غلط نہ سوچا ہے ورنہ میں رب دا سب کو جان تورے قلبی خیالات کو ظاہر کرے سا اور سب چیزیں دی تو کو خبر دے آباب زی وقار قرآن پاک دی ان آیاتہ کو واضح دیا صرف ظاہری اعمال دے نہیں پوچھا مننا دل دے خیالات تے ارادہ دے بارے اس بات ایمت سے اپنے خیالات کو بہتر بڑھا خود بھی نیک بڑھو دوجہ دی اصلاح دی کوشش ہر برائی کرن تو پہلے سوچ